أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 40 تک 7 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے اپنے 2 اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو دونوں بھائی بھی تھے اور دونوں نبی بھی تھے، ان کو فرعون کی طرف بھیجا. اور فرعون چونکہ اللہ پاک کا سب سے بڑا دشمن تھا اور اپنے وقت کا بادشاہ بھی تھا، بڑا خزانہ بھی تھا، اس کے پاس طاقت بھی تھی، اسباب بھی تھے. یہ دونوں حضرات جب گئے تو 2 باتیں لے کر گئے، 2 پیغام. ایک تو جو اصل مقصود تھا وہ یہی تھا کہ اس کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے، اور اس نے جو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ، تو اس کو یہ بات سمجھائی جائے کہ نہیں، اس کائنات کا حقیقی رب کوئی اور ہے، تم نہیں ہو. اور دوسرا ایک مقصد وہ حقوق العباد میں سے تھا کہ بھئی جائیں اور ان سے بات کریں کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا زبردستی، تو ان سے کہیں کہ بھئی ان کو چھوڑ دیں تاکہ ہم ان کو اپنے ساتھ مصر سے شام واپس لے جائیں. ایک دین کی دعوت مقصود تھی اور ایک بندوں کی آزادی کا مطالبہ ان کے سامنے رکھنا تھا. پھر ان حضرات کا آپس میں مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، وہ آیت آپ حضرات کے سامنے آئی. جب فرعون کو یہ محسوس ہوا کہ بھئی آنے والے کی بات میں اتنی طاقت ہے، اتنا اثر ہے، اتنی سچائی اور حقانیت ہے کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا، یہ بولتے رہے، تو بالآخر میرے دربار میں جو درباری وزیر امیر سفیر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو بہت جلد ان کی باتوں سے متاثر ہو جائیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ بجائے مجھے بڑا ماننے کے ان کو بڑا مان لیں. تو ایسے موقع پر باطل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ موضوع بدلتا ہے، طریقہ کار بدلتا ہے. اس نے کہا بھئی اگر آپ سچے ہو تو کچھ دکھاؤ، کوئی معجزہ ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی نئی چیز ہے، واقعی اگر سچے پیغمبر ہو تو دکھا دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزات دکھائے. تذکرہ ہوا نا، 2 معجزات دکھائے. ایک تو جو ہاتھ کی لاٹھی تھی اس کو پھینک دیا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو اللہ پاک کے حکم سے وہ لاٹھی ایک بہت بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر گئی. گھبرا گئے، یہ کیا ہو گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، دوسرا اپنا سیدھا ہاتھ اپنے الٹے بغل میں دبایا، جب اس کو نکالا تو وہ بالکل چمکدار روشن، پھر اس کو جب دبایا تو وہ روشنی ختم ہو گئی ایک ٹارچ کی طرح. تو وہ حیران رہ گئے کہ بھئی ایک عام آدمی نے اپنی لاٹھی کو اژدہا کیسے بنا لیا، اور اپنے گوشت پوست سے بنے ہوئے ہاتھ کو اس طرح چمکدار کیسے کر دیا. چونکہ پورے مصر پر ایک جادوگری کا ایک نظام تھا، اور لوگ سحر کو، جادو کو، ساحرین کو، جادوگروں کو بڑا سمجھتے تھے، اہمیت دیتے تھے. تو اب یہ 2 باتیں بالکل ایسی سامنے آئی جو کہ خرق عادت تھی، عام طور پہ ایسا ہو نہیں سکتا، اور ہو گیا. اور جادوگری میں بھی چونکہ یہی کہانیاں ہوتی ہیں نا، یہی لوگ سمجھتے ہیں. تو فرعون نے جب یہ دیکھا کہ اس آدمی نے تو 2 معجزات دکھا دیے، تو اور زیادہ خوف زدہ ہوا کہ میں جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا تھا
اس نے تو 2 نئی چیزیں دکھا دی تو لوگ تو اور کٹ جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو اس نے فوراً صورتحال کو بھانپ کر محسوس کر کے کہا کہ بھئی یہ تو جادوگر ہے، یہ کون سا نیا کام اس نے کیا ہے؟ جو ہمارے ملک میں جادوگر سارا دن کرتے ہیں، کرتب بازی شعبدہ بازی دکھاتے ہیں، یہ بھی کر رہا ہے، تاکہ معاملہ اس کے کنٹرول میں رہے، لوگ اس سے باہر نہ ہو جائے۔ تو آج کی جو آیات ہے اس میں انہی باتوں کا تذکرہ ہے کہ فرعون نے ان 2 معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اس کو کیا کہا کہ جادو ہے، اور یہ ایک جادوگر ہے جو جادوگری دکھا رہا ہے تاکہ لوگوں کا ذہن اس کی طرف نہ جائے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے قال للملأ حولہ، فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا ان ھذا لساحر علیم، تم زیادہ متاثر مرعوب نہ ہو، یہ آدمی ایک مانا ہوا جادوگر ہے، جادو دکھا رہا ہے۔ اور پھر کہا یرید ان یخرجکم من ارضکم، ان کے جذبات بھڑکانے کے لیے اپنے لوگوں کے، اور کہا جادو کیوں دکھا رہا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے اس ملک سے، اس سرزمین سے باہر نکال دے، تمہیں تمہارے ملک سے محروم کرنا چاہتا ہے، علاقے سے۔ لہذا فماذا تأمرون، اب بتاؤ کیا مشورہ دیتے ہو، کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ہمارا گویا کہ ہمیں ملک سے نکالنے پر تلا ہوا ایک دشمن ہے۔ قالوا، تو جو دربار کے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا ارجہ واخاہ، اگر آپ کے خیال میں یہ ایک جادوگر ہے تو ہمارے پاس تو جادوگروں کی کمی نہیں ہے، تو اس کو نیچا دکھانے کا تو ہمارے پاس بہت بڑا حل ہے۔ آسان حل یہ کہ ارجہ واخاہ، اس شخص یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو ذرا مہلت دیں، فوراً جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ وابعث فی المدائن حاشرین، اور مصر کے تمام شہروں میں اعلان کرنے والوں کو بھیج دیں کہ وہ اعلان کر لیں۔ کیا اعلان کریں؟ یأتوک بکل سحار علیم، کہ مصر کے جس کونے میں جو ماہر جادوگر ہے وہ آپ کے پاس پہنچ جائے، ہم ایک مقابلہ کروانا چاہتے ہیں۔ اب سحار علیم، ماہر جادوگروں کو جمع کر لیا جائے۔ فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، یہ مشورہ سننے کے بعد جادوگروں کو جمع کر دیا گیا ایک معین دن کے مقررہ وقت پہ۔ اچھا، یہ دن مفسرین نے لکھا کہ یہ ایک دن تھا مصر میں جس کو یوم الزینہ کہتے تھے، عید کا دن مناتے تھے یہ لوگ، سب نکلتے تھے، تو کہا اس سے اچھا دن کوئی نہیں، اور دن کا بالکل چاش کا دن چڑھتا ہے جب روشنی کا، وہ وقت طے کر لیا جائے تاکہ سب کو آنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ تو جادوگر جمع ہو گئے۔ وقیل للناس، اور لوگوں میں اشتہار لگا دیا گیا، اعلان کرا دیا گیا کہ هل انتم مجتمعون، کیا تمہیں جمع ہونا ہے؟ ایک بڑا زبردست مقابلہ ہونے والا ہے، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو فلاں دن فلاں وقت پہ جمع ہو جاؤ۔ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، اور اس مقابلے میں اگر ہمارے جادوگر غالب آ گئے تو پھر ہم انہی کی اتباع میں لگے رہیں گے، اس لیے کہ پہلے سے ہی فرعون نے تمام لوگوں کا ایک مزاج بنایا ہوا تھا کہ ساری طاقت جادو کے اندر ہے، اور ہم جادو کے بلبوتے پر سب نظام کو، ملک کو، سلطنت کو کنٹرول کیے ہوئے۔ تو فرعون نے کہا چلو بھائی، ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے، آنے والے آدمی کو بھی شکست دے دیں گے جو اس کی سوچ تھی، اور دوسرا لوگوں کے سامنے جب میرے جادوگروں کا جادو سر چڑھ کے بولے گا، الگ الگ کرتب بازیاں ہوں گی، تو لوگوں کا یقین جادو پر اور بڑھ جائے گا، اور وہ کہیں گے بھائی واقعی یہ تو اصل میں طاقتور چیز یہی ہے۔ تو کہا لوگ جمع ہو جائیں تاکہ ہم ایک مقابلہ کروا لیں۔ یہ آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ہوا۔ تو اب ان آیات میں ایک بات جو میرے محترم دوستوں بزرگوں سمجھنے کی ہے، اور قرآن کریم کی آیات یہ تو بار بار یہ بات عرض ہوتی ہے کہ یہ کوئی وقتی قصہ کہانی نہیں ہوتا کہ بس ایک قصہ فرعون اور جادوگروں کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہو گیا اور ہم نے سن لیا اور درس ختم ہو گیا۔ وہ تو انسان جیسے کہانیاں پڑھتا ہے، تو قرآن کریم کہانیاں تو نہیں ہیں، یہ تو ایک کتاب ہدایت ہے،
اور اس کی ہر آیت جو ہے وہ آیت عبرت ہے، ہر آیت میں ایک پیغام امت کو دیا جاتا ہے۔ یہ آیات بھی ایک بہت بڑا سبق اور پیغام دے رہی ہے، اور اہل حق کو، دین کے راستے پر چلنے والوں کو، خاص طور پہ دین کا کام کرنے والوں کو، دین کی محنت کرنے والوں کو، دین سے محبت کرنے والوں کو، ان آیات میں ایک بہت بڑا سبق اور پیغام ہے کہ ہمیشہ انسان اپنے آپ کو دشمن کی چال اور مکر و فریب سے، تدبیر سے واقف رکھے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ دشمن طاقتور ہو اور وہ طاقت آپ پر استعمال کرے، کہ وہ اگر جسم بنا ہوا ہے تو وہ آپ کو مکہ مار کر ہی گرائے گا، نہیں، یا اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے تو وہ گولی چلا کر ہی آپ کو مارے گا، نہیں، یا اس کے پاس فوج اور سپاہی ہے تو آپ پہ چڑھ دوڑے گا اور آپ کو ختم کر دے گا، ایسا بھی نہیں۔ حالانکہ دیکھیں فرعون کے پاس تو یہ سارے اسباب تھے نا، لیکن اس نے ان میں سے ایک چیز بھی استعمال نہیں کی، نہ فوج کو بلایا، نہ اسلحہ اٹھایا، نہ اپنا ہاتھ اٹھایا، کچھ بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض دفعہ جو جنگ ہوتی ہے وہ نفسیات کی ہوتی ہے، صورتحال کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آج اگر آپ اپنے ماحول پہ غور کریں، ایک لفظ ہمارا یہ پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے، اور جو باخبر سنجیدہ لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو اب دنیا میں یہ میڈیا وار چل رہی ہے، کہتے ہیں نا میڈیا وار چل رہی ہے، اب ہتھیاروں کی لڑائی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور تدریجاً یہ کم ہوتی چلی جائے گی، اس لیے کہ اب نفسیات کی ایک جنگ ہے، اب پروپیگنڈے کی ایک جنگ ہے، اب غلط بات کو پھیلا پھیلا کے سچ بتانے کی ایک جنگ شروع ہو گئی ہے۔ پورے دنیا کے نظام کو، جیسے آپ حضرات پیر کے حدیث کے درس میں سن رہے ہیں، فتنہ دجال پر بہت عمدہ مضمون چل رہا ہے، اس پر ساتھی بہت توجہ رکھیں۔ ہمارے حالات جو ہیں وہ دجالی دور کا آغاز ہے، ہم اس دور میں آ گئے ہیں دوستو۔ آپ نے غور نہیں کیا یہ گزرا ہوا سال، اس میں ایک جھلک امت کو دکھائی گئی کہ دنیا کے نظام کو دنوں میں کیسے قابو کیا جاتا ہے۔ ہم کبھی سوچتے تھے نا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن کیا نظر نہیں آیا ایک دنیا ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہل کر رہ گئی۔ گھر میں رہنا ہے تو گھر میں رہنا ہے، نماز گھر میں پڑھنی ہے تو گھر میں پڑھنی ہے، حرمین کو بند کرنا ہے تو بند کر دیا جائے گا، کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا ہے تو نہیں جا سکے گا، آپ مریض کی عیادت نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکیں گے آپ۔ امت مسلمہ تو شاید سمجھ نہیں پائی، لیکن جو سنجیدہ سمجھدار اہل علم طبقہ ہے اس کی نظر بڑی دور رس ہے، انہوں نے بڑی گہرائی تک اس بات کو محسوس کیا ہے۔ دوستو فتنہ دجال کا آغاز ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے جمعے کے دن سورہ کہف کا اہتمام فرمائے۔ دوستو جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ یقیناً ایک اس کی حفاظت کا اور علاج کا ایک طریقہ ہے۔ تو فرعون نے ان ظاہری اسباب میں سے کسی چیز کو اختیار نہیں کیا۔ فرعون نے کہا کہ لوگوں کا جو ذہن بنا ہوا ہے، اور ذہن یہ ہے کہ بھئی جادو میں جادوگروں کے پاس ایک طاقت ہے، قوت ہے، چلو ان کے اس ذہن کو اور مضبوط کرنے کا وقت آ گیا ہے، مقابلہ کرا لیں گے جادو کا۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ دو آدمی، میرے پاس ہزاروں جادوگر ہیں، روایت میں لکھا ہے 70,000 جادوگر بلائے گئے ہیں، وہ آئیں گے تو پھر تو کمال ہو جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات فرعون نے کیا کیا، اگر آپ نے آیت کے ترجمے پر غور کیا تو اس نے کہا کہ یہ دونوں آئے ہیں اور انہوں نے ابھی تمہارے سامنے دو نئی چیزیں دکھائی نا، لاٹھی کو اژدہا بنایا، ہاتھ کو روشن کر کے دکھایا، کہا یہ جادو ہے، اور کہا یہ جادو کیوں دکھا رہے ہیں کہ جادو دکھا دکھا کے تم پر اپنی طاقت تسلیم کروا دیں، اور بالآخر اس جادو کے زور پہ تمہیں تمہاری زمین سے، ملک سے، اس خطے سے نکال باہر کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں قومی جذبات، وہ جو اندر کے قومی عصبیت جس کو کہتے ہیں نا، جو منع کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ لا عصبیت فی الاسلام، جو دین میں لے کر آیا ہوں اس میں عصبیت نہیں ہے،
یہ نہیں ہے کہ یہ میری زمین اور وہ اس کی زمین اور وہ اس کی زمین اور وہ اس کی زمین. اس چیز نے امت کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے دوستوں. یہ جو ہمیں یہ جملے سکھا دیے گئے نا کہ بھئی یہ علاقہ وہ علاقہ یہ علاقہ یہ علاقہ، وہ تقسیم ہو گیا. تو اب کسی کے جذبات ابھارنا کتنا آسان ہے دوستوں. کسی سے کہہ دے بھئی یہ فلاں لوگ آپ کے شہر میں آئے ہیں، یہ آپ لوگوں کو نکال باہر کر دیں گے، خیال کریں، ذرا احتیاط کریں. تو انسان کتنا ذہن خراب ہوگا. اور یہ نہیں ہوتا رہا. کیا کھیل کھیلا گیا امت مسلمہ کے ساتھ پورے ملک کے اندر. ہر آدمی نے اس جذباتی فیکٹر کو استعمال کیا کہ یہ الگ بیلٹ ہے، یہ الگ بیلٹ ہے، یہ الگ بیلٹ ہے، اور ہر ایک نے کہا جی میرا علاقہ، اس میں کوئی اندر نہ آئے، نو انٹری ہے. یہ کتنی غلط بات. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل مکی ہے، قریشی ہے، لیکن آپ کیا بن گئے؟ مدنی بن گئے. آخر کے 10 سال مدینہ میں گزرے، تدفین مدینہ میں ہوئی، قبر اطہر مدینہ میں بن گئی، قیامت تک مدینہ کے مقیم ہو گئے. تو کسی کو یہ حق حاصل تھا؟ اللہ پاک بعض دفعہ، یہ نکتے کی بات عرض کر رہا ہوں جو ہمارے علماء نے لکھی، بعض دفعہ کسی زمین میں اپنی اتنی طاقت نہیں ہوتی، اللہ باہر سے کسی کو لا کر کے اس زمین کو چمکا دیتے. مدینہ منورہ یثرب تھا. احادیث ابھی وقت نہیں ہے، کتنی روایات علماء نے جمع کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ جس کا نام یثرب تھا، اس میں کیا کچھ کمزوریاں تھی، خرابیاں تھی، بیماریاں تھی، امراض تھے، سب کچھ تھا. لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا مدینہ طیبۃ و طابۃ، فرمایا آج کے بعد مدینہ پاک ہو گیا، محفوظ ہو گیا. یہاں کی بیماریاں اللہ پاک نے دوسرے علاقوں میں منتقل کر دی. تو حضور کی برکت سے تو وہ شہر جہاں پر ایک بخار آتا تھا جس میں لاکھوں لوگ ہر سال مرتے تھے، جس میں وبائی امراض پھوٹتے تھے، لیکن آپ کے وجود سے کیا ہوا؟ وہ شہر اتنا چمک گیا کہ آج پوری دنیا میں ہر مسلمان کے دل اس کے لیے تڑپتا ہے. تو بعض دفعہ خود زمین میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی ایسا جیدار بندہ پیدا کر دے، اللہ باہر سے کسی کو بھیج دیتے اور وہ آ کے اس زمین کو چمکا دیتا ہے، اس کی قسمت کو مہکا دیتا ہے. اس لیے ان باتوں میں میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کبھی اپنی توانائی کو صرف مت کریں. یہ بیہودہ قسم کے بدبودار باتیں ہیں کہ زمینوں کی تقسیم قومیت اور زبان اور رنگ و نسل کی بنیاد پر. ہم میں اور جاہلیت والے لوگوں میں فرق کیا رہا؟ ہمارا رشتہ تو دین اسلام کا ہے، کلمے کی بنیاد پر جڑا ہوا رشتہ ہے. تو فرعون نے اس پہلو کو بھی استعمال کیا اور لوگوں سے کہا یہ تمہیں تمہارے ملک سے بے ملک کرنا چاہتے ہیں، اے تمہارے دشمن ہے، اپنے زمین کی حفاظت کرو. تیسری بات جو آج کی آیات میں ہے، بالکل مختصراً عرض کروں گا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، کہ جادو کرنا اور جادوگری کرنا، یہ مقابلے کرنا، جادوگر کے پاس جانا، عملیات کروانا، یہ ایک بڑی تفصیلی داستان ہے. دین اسلام نے اس چیز کی سختی کے ساتھ نفی فرمائی ہے. جادو کا ہونا، کرنا، کروانا اور جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانا، یاد رکھیں یہ برحق ہے، ایسا ہو سکتا ہے. قرآن کریم کی 2 آخری صورتیں، سورہ فلق اور سورۃ الناس، جو ہم سب کو یاد بھی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، اور اللہ نے ان کو اتنا کمال دیا کہ اس پہ قرآن کا اختتام ہوتا ہے. تو آپ کسی تفسیر میں دیکھ لیں کہ حدیث کی سینکڑوں روایات ہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اسی موقع پر اتاری گئی جب ایک یہودی لبید ابن اعصم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر کسی عام شخص، عام مسلمان پر نہیں بلکہ اولین اور آخرین کے سردار محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان بدبختوں نے جادو کیا تھا. آپ کے بال مبارک لیے گئے اور اس پہ گرے لگائی گئی، اس کو کھجور کی ایک چھال میں بند کیا گیا اور اس کو مدینہ سے باہر ایک غیر آباد کنواں تھا، بئر زروان،
اس میں ایک بڑے بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا گیا تھا، جادو ہوا۔ احادیث میں اس کی تفصیل ہے۔ تو جب انہوں نے یہ حرکت کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک پہ اس کا اثر ہوا، جسم مبارک پہ۔ نبوت کے جو امور اور ذمہ داریاں تھی، یاد رکھیں، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتی ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ پیغمبر دائرہ بشریت میں آتے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا مجھے تم جیسے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ جیسے ہم میں 2 آدمیوں کو بخار ہو، تو آپ نے یہ وضاحت کی کہ یہ مت سمجھو کہ یہ بیماریاں، یہ مصائب ہم پر نہیں ہیں، تم میں 2 کے برابر مجھے بخار ہوتا ہے اگر ہو۔ تو اس جادو کا اثر یہ ہوا کہ آپ کے جسم میں تکلیف شروع ہوئی، آپ کو ایسا لگتا کہ جسم باندھ دیا گیا ہے، اور بعض دفعہ آپ کو لگتا کہ آپ نے ایک عمل کیا ہے وہ آپ نے نہیں کیا ہوتا، نہیں کیا ہے وہ کیا ہوتا، کھانے پینے سے متعلق، بات چیت سے متعلق اس میں، اور ایک بے چینی سی آپ کے جسم مبارک میں آئی۔ اور پھر بہرحال خواب کے ذریعے 2 فرشتے آئے، انہوں نے ساری وضاحت بتائی، تفصیل بتائی، پھر آپ نے صحابہ کو بھیجا، وہ خوشہ نکالا گیا۔ تو آپ کے بال مبارک جو کنگھی میں ہوتے تھے، اسی لیے علماء نے لکھا نا کہ کبھی بھی بالوں کو اس طرح مت پھینکے۔ سب سے زیادہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ جادو کے اس خبیث کام میں بالوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کے بال مبارک آپ کی کنگھی سے حاصل کیے گئے تھے اور اس پر جادو کیا گیا، تو آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ یہ 2 صورتیں اتری، تو آپ نے ایک آیت پڑھی، قل اعوذ برب الفلق، اور ایک گرہ کھلی، پھر ایک آیت کے ساتھ 11 آیتیں ہیں دونوں صورتوں کی ملا کر آپ نے پڑھی، اور 11 گرے کھل گئی۔ آپ نے فرمایا مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم کو رسی سے کھول دیا گیا۔ تو ہے، تو اس کا وجود تو ہے، لیکن اس کا کرنے والا بڑا بدترین۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، انہوں نے تو واضح ایک جملہ کہا، الساحر هو الکافر، فرمایا جادوگر کافر ہے، اس کے لیے اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھی انہوں نے۔ تو آج ہم میں سے ایک بہت بڑا کمزور اعتقاد والا طبقہ ان کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لوگ اس کو کاروبار بنا چکے ہیں۔ جتنا آپ اعمال سے، دین سے دور ہوں گے، ان خرافات میں جا کے گریں گے۔ چونکہ امت قرآن نہیں پڑھنا چاہتی ہے، وہ مسنون وظائف اور دعائیں نہیں پڑھنا چاہتی ہے، صاف ستھری زندگی گزارنا مشکل ہے، مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا مشکل ہے۔ چلو بھائی وہاں چلے جاؤ، بھائی آپ مجھے تعویذ دے دو، آپ مجھے تعویذ دے دو، آپ مجھے تعویذ دے دو، اور نام رکھ دیا ان کا عامل۔ عامل کہتے ہیں نیک اعمال کرنے والے کو۔ ہمارے حضرت شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ رنگی کو نارنگی کہہ دیا ہے نا؟ نارنگی جانتے؟ اورنج کلر کی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں نارنگی، حالانکہ نا کے معنی نہیں کہے کہ اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، رنگ ہے یا نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ الٹا ہو جاتا ہے۔ تو کہا جو بدعمل لوگ ہیں اس کو امت عامل کہنے لگ گئی ہے، جو ساری گندگیاں سمیٹتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، صفائی ستھرائی، وضو کا اہتمام، نمازوں کی پابندی، تلاوت کا اہتمام، درود شریف کی کثرت اور گناہوں سے بچنا، یہ انسان کو ان سارے فتنوں سے خود بچا لیتا ہے، انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ باقی بقدر ضرورت اعتدال میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص قرآن کی آیات ہے، احادیث ہے، بزرگوں کے جائز مجربات ہے، اگر اس سے کوئی تعویذ بناتا ہے، جائز ہے۔ ہم اس میں افراط و تفرید کا شکار نہیں ہے کہ ایک طبقہ اس کو بالکل شرک کہتا ہے، وہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ پھر احادیث کا آپ کیا کریں گے؟ اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کے لیے زندگی کے ہر کام تعویذ سے ہی چلیں گے، وہ بھی غلط ہے۔ پھر اعمال کس لیے؟ اعتدال ہے۔ اب چھوٹے بچے ہیں، صغیر ہے، جو خود نہیں پڑھ سکتے، تو علماء نے لکھا بھائی ان کے لیے ٹھیک ہے، آپ نے تعویذ بنا دیا، نظر کا ڈال دیا، حفاظت کا ڈال دیا، لیکن جو بڑے بالغ ہیں، جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ اہتمام کریں قرآن پڑھنے کا، دعاؤں کے مانگنے کا، صلاۃ الحاجت کا، صلاۃ التوبہ کا، اس کی برکت سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
انشاءاللہ کل بروز ہفتہ حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کا اصلاحی بیان ہوگا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ گھروں کی مستورات کو تھوڑا سا وقت دے کر اس میں بھیجنے کا اہتمام فرمائیں، اور عصر کے بعد انشاءاللہ مسجد میں طلبہ اور آپ ساتھیوں کے لیے بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی، ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔